رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہم عہد کریں کہ ان کی امت ہونے کے ناطے ہم ان کی امت کے ان افراد کو جن کے بیچ ایقان مزمحل ہے، ایمان ضعیف اور کمزور ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لا سکے ہیں، آیات ربانیہ کی تلاوت اس طرز پہ کرے کہ پوری کائنات کے فکر رکھنے والے لوگ مان لے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ اور اس کے بعد میں دوسرا عمل کتاب و حکمت کا علم کے میدان میں آپ آگے بڑھیے۔ رسول اللہ معلم کائنات بن کے آئے، کتاب و حکمت کا علم سکھانے آئے۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری ذمہ داری تو دوسروں کو پڑھانے کی تھی، ہم اتنا نیچے آ گئے کہ پڑھنے لائق نہ رہ گئے۔ ہماری ذمہ داری تو رسول کائنات، معلم کائنات کے امت ہونے کے ناطے دنیا کو پڑھانے کی تھی، اور ہم اس درجہ نیچے آ گئے کہ پڑھنے لائق بھی نہ رہے۔ پڑھنے میں دنیا کی ساری قومیں ہم سے اوپر چلی گئی اور سب سے نیچے ہم پہنچ گئے۔ علم سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں، علم سے آپ اپنا تعلق قائم کریں، اور ہر طرح کے علم کو اپنے اندر جس کی شرع میں اجازت ملی ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور تزکیہ اور تصفیہ، آج مسلم محلہ گندگی سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہاں کون رہ رہا ہوگا۔ یہ صورتحال بنی ہے کہ نہیں بنی؟ جیسے خالی مسجد دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی مسجد ہے۔ مسلم محلہ گندگی سے پہچانا جانے لگا۔ جن کے رسول سماج کو، سوسائٹی کو، لوگوں کے ذہن و دماغ کو، قلب و ادیان کو، سب کو صاف کرنے والے تھے، ان کی امت کی علامت گندگی بن گئی۔ آخر ہم ذلیل نہ ہوگے تو کون ذلیل ہوگا؟ اتنا روشن چراغ ہمارے پاس ہے، اور ہم ان سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو تاریک بنائے ہوئے ہیں اتنی عظیم نعمت پانے کے بعد۔ بھائی اس لاک ڈاؤن میں اگر بیل چلانے والا، روز کمانے والا، دہاڑی لگانے والا بھوکے سو جائے، بھوکے رہ جائے تو رہ جائے، کچھ دیر کے لیے مان لیجئے کہ مدرسے میں پڑھانے والا بھی 2 رمضان سے کام نہیں بنا ہے تو وہ بھوکے رہ جائے۔ کئی ائمہ کی موت ہو گئی بھوکے رہنے کی وجہ سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اس ثبات قدمی کے ساتھ دین پہ قائم رہنے کا انہیں صلہ عطا فرمائے۔ یہ تو ہمارے اوپر کرم ہے ہمارے شیخ کا، داعی اسلام کا۔ شیخ نے فرمایا کہ جو اپنے مرید کے آنکھ سے آنسو نہ پوچھ سکے وہ شیخ کس کام کا۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہمیں یہاں بھوکا نہیں رہنے دیتے، جو ہمیں یہاں پریشان حال دیکھنا پسند نہیں کرتے، کل اللہ رب العزت ان کے صدقے میں وہاں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر اس لاک ڈاؤن میں، اس غربت میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھوکے رہ کے تڑپے تو ایک حد تک مانا جا سکتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے، لیکن جس کے پاس گھر میں غلہ سڑ رہا ہو، چوہا نہ کھا پا رہا ہو، بیلنس اتنا ہے کہ بینک لے کے ڈوبا جا رہا ہے، نکال نہیں پا رہا ہے، وہ اگر انسان بھوکا رہے تو اس کے اوپر تو رات دن ایسی ملامتیں برسیں گی کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ارے یہود بھوکے رہے، نصارہ بھوکے رہے، انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بدل دیا ہے۔ محمد رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن آج بھی ویسا ہی ہے، آپ کا فرمان آج بھی محفوظ ہے۔ ہمیں کیوں تشنا رہنے کی ضرورت ہے؟ ہم چراغ مصطفی کو لے کے آگے بڑھے اور دنیا کی قوموں کو روشنی کی راہ دکھانے کا کام کرے۔ وہ دنیا کی قومیں اندھیرے میں رہ سکتی ہے، ہم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن آج بات یہی ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، بھلا بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ ایمانی قوت کو بیدار کرنے کے لیے اور جن کے اندر نہیں ہے ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ پیدا کرنا اہل علم کے لیے صنعت مجازی کے معنی میں، ورنہ خالق اللہ رب العزت ہے پیدا کرنے کا سبب۔ لوگوں کو علم و حکمت سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو صاف ستھرا بنانے آئے تھے۔ یہ خانقاہ میں جو محفلیں کی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ آئیے، اللہ والے کو دیکھنے سے اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد بھی جب آپ کو قرب ربانی کا احساس نہ ہو سکے، قیمتی مصلی پہ کھڑا ہونے کے بعد بھی آپ کو جب نہ محسوس ہو سکے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو کسی کامل فقیر کی صحبت میں چلے جائیے، پتہ چل جائے گا کس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں اسی لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، ہمیں آنے کا حکم ہے
کہ جو آیات ربانیہ کی تلاوت کا فلسفہ ہے، اللہ کی ذات و صفت کا استحضار و ایقان، وہ ہمیں حاصل ہو سکے، اور کتاب و حکمت کا علم اور تزکیہ اور تصفیہ۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد جلیلہ کے لیے مبعوث فرمایا، ان پہ ہم امت کو کھڑا اتر کر کے آنے والی نسلوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔